بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم مسائل آج روزے کے حوالے سے بیان ہوں گے۔ روزے کے اہم مسائل اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹتا، یہ مسائل ہر ایک کو سیکھنے چاہیے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ پر، مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو رخصت دی ہے، اور عورت کے کچھ مخصوص ایام میں ان دنوں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضا کرے گی۔ وہ حیض کے دن ہے اور نفاس کے دن ہے، اور مسافر بھی بعد میں قضا کرے گا۔ مریض ایسا ہے کہ اس کی روزے کی وجہ سے بیماری بننے کا اندیشہ ہے تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ تو ایسا مریض ہے کہ جس کی عمر بہت ہو چکی ہے اور صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو وہ اس کا فدیہ دے گا۔ اور جو روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں عارضی بیماری ہے تو بعد میں وہ قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں کھانا پینا ہے، مباشرت ہے۔ کھانے پینے سے، مباشرت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کے جو انزال ہے، مثال کے طور پر مشت زنی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ مباشرت کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز روزہ یاد ہوتے ہوئے منہ میں ڈالی، اندر چلی گئی، یاد تھا کہ روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی وضو کر رہا ہے، کلی کرنے کے لیے پانی کو منہ میں ڈالا اور وہ حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس نے جان بوجھ کے پیا نہیں ہے، لیکن روزہ یاد ہے، لیکن اپنے اختیار سے منہ میں ڈالا ہے۔ احتیاط اسے کرنی چاہیے۔ بارش ہو رہی تھی، بارش میں نہا رہا ہے، پانی اندر چلا گیا اور اس کو پی گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح پسینہ تھا، پسینے کے 3 قطرات اس نے پی لیے، آنسو 3 قطرات آنسوں کے اس نے پی لیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سو رہا ہے، نیند میں اٹھا، پانی پی لیا، سرہانے پانی رکھا تھا، کئیوں نے رکھا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا، نیند میں تھا، پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سو رہا تھا، حالت نیند میں انزال ہو گیا، غسل فرض ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل فرض ہوا، غسل کرے گا۔ جب غسل کرے گا اس میں سمپل کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور آگے تک نہیں پہنچائے گا، مبالغہ نہیں کرے گا کہ کہیں وہ دماغ تک پانی نہ پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جب کلی کرے گا، غرغرہ نہیں کرے گا کہ حلق تک کہیں پانی نہ پہنچ جائے۔ جیسے وضو کرنا ہے اس نے ایسے ہی کلی کرے گا اور ناک میں پانی ڈالے گا اور نہا لے گا، اس طرح وہ غسل کرے گا۔ تو اگر وہ کچھ پڑھ رہا تھا اور فحش جو ہے وہ تحریر پڑھ رہا تھا تو غسل فرض ہو گیا، لیکن اس نے کوئی حرکات نہیں کی، وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے غسل فرض ہو گیا تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر دل میں خیالات ذہن میں آئے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو خون دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوا لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں تیل ڈالا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ناک میں، منہ میں، آنکھ میں ڈراپس وغیرہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان اس سے مستثنیٰ ہے، کان داخل نہیں ہے۔ جدید تحقیق نے بتایا، کیونکہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کان، آنکھ، ناک، ان کے راستے ایک ہی حلق کے ذریعے معدے تک پہنچتا ہے، لیکن جدید تحقیق جس نے سب کچھ سامنے انسان کے اندر والا حصہ رکھ دیا ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کان جو ہے یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، معدے کے ساتھ۔ آنکھ کا،
ناک کا یہ حلق کا اس کا معدے کے ساتھ ہے، کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کان میں تیل ڈالنے سے، کان میں درد ہے تیل ڈال دیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آنکھ میں درد ہے تو اگر آنکھ میں ڈراپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بواسیر کا کسی کو مرض ہے تو وہ اگر اپنے مقد میں اندر والے حصے پر دوائی لگاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر باہر لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنکھ کا حکم ہے کہ اگر یہ باہر کوئی زخم تھا ادھر لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر وہ اندر میڈیسن لگا دی، آنکھ کے اندر کی ٹیوب وغیرہ ڈال دی ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ شوگر پیشنٹ ہے وہ انسولین لگا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اختلاف ہے، بچنا چاہیے، اختلاف ہے اس میں۔ بعض نے کہا کہ اگر وین کے اندر لگاتے ہیں تو وہ جلدی معدے تک پہنچ جاتا ہے، اگر گوشت میں ٹیکا لگایا ہے تو وہ تاخیر سے پہنچتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے کہ گوشت میں اگر انجیکشن لگایا تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، وین میں لگایا ٹوٹے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈرپ بھی لگوا لیں گے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن سے ظاہر ہو گیا کہ روزہ نہیں۔ اگر کسی نے لینز لگائے ہیں، لینز چونکہ میڈیسن کے اندر ڈپ ہوتے ہیں، تو جب وہ لگائیں گے تو میڈیسن آنکھ کے ذریعے معدے تک پہنچ جائے گی، وہ لیکوڈ میں ہوتے ہیں، وہ لیکوڈ سے نکال کے وہ لگائیں گے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت روزہ میں وہ لینز وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا ہے۔ اگر کسی نے پہلے لگائے ہوئے ہیں تو پھر وہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس سے پہلے اس نے لگائے تھے تو وہ پھر پہلے لگا ہوا ہے، پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر روزے کی حالت میں لگاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے۔ انہیلر کے حوالے سے آتا ہے، وہ بھی اگر لیں گے تو اس میں سے بھی ذرات نکلتے ہیں جو کہ سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ ناک کے ذریعے سے اندر لے کے جائے گا، تو کوئی بھی چیز ناک کے ذریعے سے اندر جائے اس سے روزہ، پان، سگریٹ، نسوار، سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے چاہے دھواں اندر لے کے جائے نہ لے کے جائے، نسوار سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند اہم چیزیں تھیں روزے کے حوالے سے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، ایک سوال آیا ہے کہ شادی شدہ حضرات کے لیے تو وہ خاص ہے کہ کیا بیوی کے ساتھ بوسو کنار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بیوی کے ساتھ بوسو کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تھوک جو ہے اس کو نگلے گا تو تب روزہ ٹوٹے گا، ویسے بوسو کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اس کی رخصت ہے شریعت میں۔ اپنے تھوک سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ میرا، جس طرح میں مثال دیتا ہوں، یہ میں منہ میں تھوک آیا، اللہ خوشبو، اپنے تھوک کو ایسے نگل گیا اندر سے، منہ کے اندر سے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر تھوک کو باہر نکال کے، کیونکہ وہ اپنے جو ہے وہ محل سے باہر آ گیا، باہر نکال کے ہتھیلی میں رکھ کے پھر نگلوں گا، یہ تو ویسے ہی کراہت آتی ہے۔ اگر مسئلہ ہے نا، اگر باہر نکال کے اس کو پھر اندر نگلیں گے تو تب روزہ ٹوٹے گا، اگر منہ کے اندر ہی اس کو نگل گئے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح بلغم ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا یا کوئی کسی ایسی جگہ ہے کہ وہ نہیں، مطلب کہ اس کو گرا تو وہ اس کو بھی نگل لے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔